بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے غیب کے بارے میں جو مختلف صورتیں تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کے وعدوں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے وعدوں پہ یقین کر لیں تو ہماری زندگی کافی حد تک خوبصورت ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے۔ آج اسی آیت کے جو آیت نمبر 3 ہے اس کے جو باقی 2 حصے ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ دوسرا حصہ بنتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت، یقیمہ اقامہ سے نکلا ہے۔ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا اور درست کرنا، قائم کرنا، اس کے لغوی معنی ہے۔ اور صلاۃ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے دعا، رحمت۔ دعا کے معنوں میں صلی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی استعمال ہوا۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعائے رحمت مانگے، ان کے لیے دعا مانگے۔ دیکھیں یہاں پہ ورڈ ہوا صلی کس معنی میں استعمال ہوا؟ دعا کے معنی میں، کہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے کریں، دعا کریں۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو لغوی مطلب ہے دعا کے، تبریک کے، رحمت کے، اور شرعی لحاظ سے صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص اعمال و افعال کے نام کو صلاۃ کہتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز میں ہم کوئی خاص قسم کے کام کرتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، اور پھر قعدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس چیز کے مجموعے کو شریعت میں صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر یہ نہیں کہا گیا صلی الصلاۃ یا صلو، نماز پڑھ لو۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، اقامت کرو۔ اقامت نماز صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو قرآن میں ہمیں خود اللہ نے بتا دیں کہ قرآن کی اقامت میں کن کن چیزوں کا دخل ہے۔ تو اقامت الصلاۃ میں اچھی طرح وضو کرنا بھی آتا ہے، نماز کے وقت کا دھیان رکھنا بھی آتا ہے، وقت کے اوپر بھی پڑھنا آتا ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی آتا ہے، اخلاص بھی آتا ہے، ذکر اور یاد کرنا بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اقامت الصلاۃ میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے رکوع اچھی طریقے سے کرنا، سجود اچھے طریقے سے کرنا، دھیان سے، ذکر سے، یاد سے نماز ادا کرنا، یہ ساری کی ساری اقامت الصلاۃ میں آتا ہے۔ اخلاص بھی آتا ہے۔ تو اس کا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 29 ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اپنے چہروں کو سیدھا کر لو نمازوں کے اوقات میں، سجدہ گاہ کی طرف، وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے ہو کے، خالصتاً اللہ کے لیے اپنے چہرے جو ہے وہ سیدھے کر لو، مسجدوں میں آ جاؤ، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 ہے، جس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کس کے لیے قائم کرو؟ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز پڑھنے کا مقصد اللہ بتا رہے ہیں کہ کیوں پڑھی جائے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا حکم ہے، نماز ادا کرو تو خشوع اور خضوع سے ادا کرو۔ سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ اور مومنوں کی پہلی نشانی کیا بتائی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ
جن کی نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ خشوع ہوتا ہے۔ تو نماز اقامت الصلاۃ میں جو ہے وہ اخلاص بھی آ گیا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے باتیں بھی آ گئیں، اور خشوع و خضوع بھی آ گیا۔ نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اوقات کی حفاظت کرو، نماز کو اپنے وقت میں پڑھو اور نماز کا خیال رکھو، نماز ضائع نہ ہو، نماز قضا نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور نماز یہی نہیں کہ آج پڑھ لی، کل پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، رمضان میں پڑھ لی، بہت ہو گئی، نہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم علی صلاتہم دائمون۔ سورہ معارج میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 23 میں، ہم یہ لوگ علی صلاتہم دائمون، یہ لوگ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں نماز۔ یہ مومنین کی صفت ہے اور یہ نماز کی اقامت میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ایک بندہ ہے جس نے نماز پڑھنی ہے، یا جس کے ذہن میں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا اس کے ذہن پہ ایک بوجھ رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ تو جو ہی اذان ہوئی فوراً سارے کام چھوڑے اور اٹھ کے نماز ادا کی، اور پھر سکون ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، ہاں جی الحمدللہ نماز ہوگی۔ آخری وقت میں نماز پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا رہتا ہے۔ خاص طور پہ عصر کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ منافق جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج زرد ہونا شروع ہوتا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو فٹافٹ اٹھتا ہے کہ جلدی جلدی سجدے کرتا ہے اور نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اس سے خود کو بچانا ہے۔ جو ہی اذان ہوئی فوراً سارے کام چھوڑے۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اور اس کا قرآن میں باقاعدہ حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اقامت الصلاۃ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ سو یہ ہم سمجھ لیں کہ اقامت الصلاۃ و اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں، بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو پراپرلی ذکر کر کے، یاد کر کے، خشوع خضوع کے ساتھ، اس طریقے کے مطابق جیسے اللہ نے سکھایا، اور نمازوں کی حفاظت کر کے، اور نمازوں میں ہمیشگی اختیار کر کے، اور نمازوں کو وقت پہ ادا۔ جس طرح کل بھی بتایا تھا کہ اللہ نے ہر طرح کی، ایک چھوٹی سی آیت میں ہر طرح کی عبادات کا ذکر کر دیا، قلبی، دل کی، جو روح کی یا اندر کی، ہمارے باطن کی جتنی بھی جو ہے وہ عبادات ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور اس ٹکڑے میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اس میں بدنی جتنی بھی عبادات آتی ہیں سب کا ذکر فرما لیا ہے کہ تقوی وہ اختیار کرنے والے، بدن بھی ان کے جو ہے وہ اللہ کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع ہوتے ہیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ان کے دل بھی اور ان کے دماغ بھی۔ اور پھر تیسری چیز جو آ رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، اور اس کا ہم پہلے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی خوبصورتی ہمارے سامنے آ جائے گی، اور جب ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ ہم اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ کیا، اور جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما جس طرح اس دن بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم لفظ ترجمہ کر رہے تھے، یہ 2 لفظوں سے ملا ہے، من اور ما۔ من کا مطلب ہے اس سے، اور ما جو، اس میں سے جو رزقنا، یہ رزقنا بھی 2 لفظ ہیں، رزقا اور نا ہے ضمیر، اللہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں ہم، رزقنا جو ہم نے دیا، مما اس میں سے جو، رزقنا نا جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہم، یہ ضمیر ہے،
جو ہم نے دیا، لیکن جو ہم نے دیا ہے نا، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ رزق کا مطلب کیا ہے، رزق کا لغوی مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم تو رزق کہتے ہیں، رزق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں۔ رزق کا لغوی مطلب ہم سمجھیں گے، اور جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو اس آیت کی خوبصورتی اور اللہ کے راستے میں دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رزق کا جو لغوی مطلب ہے، جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا، بغیر کسی چیز کا معاوضہ لیے بغیر کوئی چیز دینا۔ مثلا ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، بازار سے کوئی چیز خریدی، کھانے کی کوئی چیز خریدی، اور کوئی بھی نفع کی کوئی چیز خریدی، تو ہم کیسے خریدتے ہیں؟ ہم پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہم کچھ کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں کچھ کرتے ہیں۔ لیکن رزق ایسی چیز کو نہیں کہتے۔ رزق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی معاوضے کے دی جائے، اور پھر یہ ونس اے ٹائم نہ ہو، پھر یہ جاری رہے، ہمیشہ آپ کو ملتی رہے، ایسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق۔ یہ تھوڑا سا آج بھی ہم نے رزق کا ایک جو لغوی مطلب ہے، لفظی جو مطلب ہے، وہ تھوڑا سا پڑھا۔ کل انشاءاللہ اس آیت کو کنکلوڈ بھی کریں گے اور اگلی آیت بھی شروع کریں گے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے، اور تھوڑا سا فوڈ آف تھاٹ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔